آغاز میں آپ کو لے چلیں گے اسلام آباد بنی گالا، جہاں پہ عمران خان پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کیوں پچھلے 8 سال میں 14,000 ارب روپے کے قرضے لیے ہیں، 14 ٹریلین کے قرضے لیے ہیں۔ ساری تاریخ میں 2008 میں 6,000 ٹریلین قرضے تھے، صرف 8 سالوں میں 6,000 سے 20,000 ارب پہ پہنچ گئے ہم۔ کیوں پہنچ گئے ہیں؟ ہمارا پیسہ ہی نہیں اکٹھا ہوتا، ہم کرپشن ہی نہیں روک سکتے۔ کرپشن اور پیسہ کیسے اکٹھا ہوگا؟ ایف بی آر کا چیئرمین وہ کرپٹ، وہ بھی آج ثابت ہو گیا کہ ایف بی آر چیئرمین نے وہ 440 لوگ جن کے نام پینما میں آئے تھے، سپریم کورٹ نے پوچھا آپ نے کیا کیا ہے؟ کیا کرتا وہ جب پرائم منسٹر کا نام ہے اور اس کے بچوں کا نام ہے اس میں؟ کہتا جی ہم نے ابھی فورن آفس سے ہم نے جواب طلب کیا ہوا ہے، وہ 500 گز دور فورن آفس ہے، ابھی تک جواب ہی نہیں آیا اس سے۔ اور وہ بہانے مار رہے ہیں پرائم منسٹر کی چوری چھپانے کے لیے، نیب بہانے ماری ہے پرائم منسٹر کی چوری چھپانے کے لیے۔ غریب لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں، 4 لاکھ پکڑ کے لوگوں کو جیلوں میں، چھوٹی سی چیز ہو جائے لوگ جیلوں میں لوگ گل سڑ رہے ہیں ہزاروں کی چوری میں، یا اربوں کی چوری ہے اور اس کو بچایا جا رہا ہے۔ یہ ہے پاکستان کا المیہ۔ ایک کرپٹ پرائم منسٹر صرف ملک سے پیسے ہی نہیں چوری کرتا، وہ صرف پیسے چوری کر کے صرف نقصان نہیں کرتا، وہ ملک کے ادارے تباہ کرتا اپنی چوری بچانے کے لیے۔ یہ اس سے 10 گنا زیادہ نقصان کرتا ہے جب وہ ملک کے ادارے تباہ کرتا ہے، اور اس سے بھی بڑا نقصان کرتا ہے کہ ملک کی اخلاقیات تباہ کر دیتا ہے۔ جب اس کے وکیل کہہ رہے ہیں جناب پرائم منسٹر بجائے جواب دے، وہ جی کوئی خاص آدمی ہے وہ سپریم کورٹ نہیں سن سکتا اس کو، یہ چوتھا وکیل کہہ رہا ہے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ ایک پرائم منسٹر کو تو لیڈ بائی ایگزامپل کرنا چاہیے۔ حضرت عمر کی مثال اس سپریم کورٹ میں دی گئی، عام آدمی پوچھتا ہے وہ جواب دیتے ہیں عام آدمی کو۔ عمر امیر المومنین، دنیا کے ایک ایسے انسان جو ابھی دنیا یاد کرتی ہے، انہوں نے یہ تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھے پوچھنے کی، تم ثبوت لے کے آؤ، اپنا جواب دیا۔ یہاں پرائم منسٹر کے وکیل پہلے تو طوطا مینے کی کہانیاں جو ہم نے سنی ہیں، کبھی ایک جھوٹ پکڑا جاتا ہے کبھی دوسرا جھوٹ بولا جاتا ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں جی سپریم کورٹ نہیں سنے گا، تو سپریم کورٹ نہیں سنے گا تو کون اور دیکھے گا؟ ادارے تو انہوں نے قبضہ کیے ہوئے ہیں، کدھر جائیں گے؟ یعنی لوگ انصاف لینے کے لیے ہم کدھر جائیں؟ پارلیمنٹ کا یہ حال تھا کہ وہ اسپیکر نے میری ریفرنس بھیج دی ہے الیکشن کمیشن کو، پرائم منسٹر کی نہیں بھیجی۔ یہ تو حال ہے وہ اسپیکر کا، وہ ان کا گھر کا ملازم ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ان اداروں نے کام کر ہی سکتے، اور آپ اس حالات کے اندر سوائے سپریم کورٹ کی قوم کو جانے کی جگہ ہے کون سی انصاف لینے کے لیے؟ اور میں جو آخر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جس طرح یہ سپریم کورٹ پہ پروسیڈنگز جا رہی ہیں، مجھے یہ شک ہے کہ یہ نواز شریف کی اور یہ نون لیگ والوں کی ان کی پرانی ایک عادت ہے۔ یہ جب کوئی ہارنے لگتے ہیں تو یہ ڈنڈے اٹھا لیتے ہیں۔ سپریم کورٹ پہ انہوں نے ڈنڈوں سے اٹیک کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے وزیروں نے جس طرح کی زبان استعمال کی ہے سپریم کورٹ کے خلاف، یہ ابھی بھی مجھے شک ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ کریں گے، کیونکہ یہ تو نواز شریف تو جب جمخانہ میں بھی کرکٹ کھیلتا تھا تو اپنا امپائر کھڑا کر کے کھیلتا تھا، تو اس کو عادت نہیں ہے، اس کو نیوٹرل امپائرز کی عادت نہیں ہے۔ وہ یہ پیسے بھی نہ بناتا کہ اگر اس نے سارا پاکستان کی اسٹیٹ کے اوپر نہ بیٹھا ہوتا، بینکوں سے قرضے لے کے معاف نہ کروایا ہوتے، اس نے تو سارا کیا ہی امپائروں کو ساتھ ملا کے۔ تو یہ اب ایک میرا صرف ان کے لیے پیغام ہے کہ یہ وقت بدل چکا ہے، کوئی ایسی کوشش نہ کرنا اب سپریم کورٹ کے اوپر جو آپ نے پہلے کر چکے ہیں، اور جس طرح کی آپ نے حرکتیں کی ہیں اس طرح نہ کرنا، کیونکہ یہ قوم آپ کو اس باری چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، یہ قوم نہیں آپ کو چھوڑے گی۔ جو ہے اس نے وڈیروں کے خلاف تحریک شروع کی، اسٹیٹس کو کے خلاف شروع کی، تو اس کا خرچہ اسٹیٹمنٹ تھا کہ ان کی جانچیں میں آ رہے ہیں۔ ایک کوشچن یہ کیا وہ آ رہے ہیں، کیا آپ لے رہے ہیں؟ دوسرا، آپ کے اعجاز چودھری صاحب جعلی ڈگری کے کیس میں گرفتار ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کو جن کے خلاف تحریک انصاف نے کی تھی کیوں پارٹی کا حصہ بنایا گیا؟ اور اس طرح
ہم تو ایسے بالکل ایسے بیٹھتے ہیں, ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بیٹھنے کا. تو پہلے تو بہت لوگ تحریک انصاف میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن کئی